أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صاحب آبا قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین شافع الکونین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صلوات علی محمد. حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، سن 1426 ہجری کا سورج غروب ہو گیا اور سن 1437 ہجری کا ہلال محرم فلک پر نمودار ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ موسم عزا آ گیا، زہرا کے لال کر ماتم کرنے کا موسم آ گیا. دیکھیے، خدا کی قسم، یہ حسین ابن علی کی ذات ایک معجزہ ہے. ہم ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنے حسین کے چاہنے والے ہیں اسی ایام کا انتظار کرتے ہیں سال بھر. شہر لکھنؤ میں جو غریب طبقے کے حضرات ہیں، جو زردوزی کا کام کرتے ہیں، وہ زردوزی کا کام کرنے کے بعد انہیں تنخواہ ملتی ہے تو اس تنخواہ میں سے آزاداری مظلوم کربلا کے لیے کچھ پیسے اکٹھا کرتے جاتے ہیں. سال بھر جب محرم آئے گا تو یہ پیسہ ہم آزاداری میں خرچ کریں گے. خدا کی قسم، کیا ذات حسین ابن علی ہے. اور یاد رکھیے کہ فرش عزا پر نہ کسی کو بلایا جاتا ہے، نہ کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ آؤ. یہ بی بی زہرا جس کو بلانا چاہیں وہی آتا ہے. ہر کسی کے نصیب میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ فرش عزا ہے، اس فرش عزا پر فرشتے آتے ہیں. اس فرش عزا کو معمولی نہ سمجھیے، قالین کا فرش نہیں ہے. مجھے کہ ہم نے قالین لا کے بچھا دیا تو بس یہ قالین ہے. قالین نہیں ہے، یہ ہے فرش عزا. اس کی اہمیت جو ہے
وہ آج کی مجلس میں بیان نہیں کروں گا، کبھی درمیان میں انشاءاللہ بات آئی تو میں بیان کروں گا کہ اہمیت فرش عزا کیا ہے، اور آپ اس فرش عزا پہ جو بیٹھے ہیں آپ کی اہمیت کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ۔ عزیزان محترم، خدا آپ تمامی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل میں انشاءاللہ موضوع کا اعلان کروں گا۔ آج تو صرف استقبال عزا کی مختصر سی مجلس ہے، مگر یہ مجلس بھی بغیر عنوان کے نہیں ہے۔ اس کا بھی میں نے ایک عنوان قرار دیا ہے کہ تاریخ اسلام کی مقدس مائیں، تاریخ اسلام کی وہ مقدس مائیں جن کے لیے خالق کائنات نے جنت الفردوس سے کھانا بھیجا ہے۔ اللہ سے بات مختصری تقریر ہے، اور اس میں جو ہے کچھ مائیں ہیں تاریخ اسلام کی جو مقدس ہیں، جن کے لیے آسمان سے کھانے آئے ہیں۔ ذرا بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، میں نے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیے مبارکہ میں خالق دو جہاں، اس کائنات کا مالک ارشاد فرما رہا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا مریم کی محراب عبادت میں داخل ہوتے، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جناب زکریا محراب مریم میں جو ہے وہ داخل ہوئے تھے، محراب عبادت میں داخل ہوئے تھے جہاں پہ جناب مریم رہا کرتی تھی، نہیں، کلما دخل، جب بھی داخل ہوتے۔ اب اس آیت کو جو میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس آیت میں جناب زکریا علیہ السلام اور جناب مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جناب زکریا علیہ السلام اور جناب مریم علیہ السلام کا۔ جناب مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اے میرے مالک، اگر تم مجھے اولاد دے گا تو میں اسے بیت المقدس میں نظر کر دوں گی۔ ٹھیک، یہ منت مانی تھی جناب مریم کی والدہ نے، پروردگار جو بھی اولاد ہوگی، جو بھی اولاد ہوگی اسے میں بیت المقدس میں نظر کر دوں گی۔ اتفاق سے بیٹی پیدا ہوئی ان کے یہاں، مریم، نام ہے مریم۔ ظاہر سی بات ہے کہ منت تو مانی تھی نا کہ ہمارے یہاں جو بھی اولاد ہوگی ہم اسے تیرے گھر یعنی بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اس کو نظر کر دوں گی میں۔ اتفاق سے جناب مریم پیدا ہوئی۔ اب منت کے مطابق جناب مریم کی والدہ جناب مریم کو جانب بیت المقدس چلی ہیں لے کر، اور جب جانب بیت المقدس گئی اور جو بیت المقدس کے قریب آئی ہیں تو آغوش میں چھوٹی سی بچی ہے، نام مریم ہے، لے کے کھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ منت مانی تھی کہ جو اولاد ہوگی بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی۔ کھڑی ہیں لے کر، لوگوں نے کہا یہ کوئی کام، کہاں منت مانی تھی ہم نے کہ جو اولاد ہوگی ہم بیت المقدس کے نظر کر دیں گے، کہ اس چھوٹی سی بچی کی پرورش کون کرے گا؟ دیکھیں جناب مریم کی والدہ جناب مریم کو لیے ہوئے کھڑی ہے بیت المقدس کے پاس، کہا میں نظر کرنے آئی ہوں۔ لوگوں نے کہا اس چھوٹی سی بچی کی پرورش کون کرے گا؟ کسی نے کہا قرآ ڈالو، قرآ ڈالا گیا، قرآ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک حجرہ بیت المقدس میں سے جناب مریم کو دے دیا گیا، اور اس حجرے میں جناب مریم پلنے لگی، پرورش ہونے لگی، بڑی ہوئی جناب مریم۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کہیں وہ کبھی بیت المقدس سے باہر جانے لگتے تھے تو جس حجرے کے اندر جناب مریم رہا کرتی تھی اس حجرے کے دروازے پہ تالا لگا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ بچی ہے، اکیلی ہے،
اس لیے تالے لگا کر جایا کرتے، تالے لگا کے جایا کرتے تھے. اور جب پلٹ کر آتے تھے بیت المقدس اور جیب سے چابی نکالتے تھے، تالا کھولتے تھے، اندر داخل ہوتے تھے. اسی منظر کو تو قرآن نے اس انداز سے بیان کیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا مریم کی محراب عبادت میں داخل ہوتے، وجدا عندہا رزقا، زکریا دیکھتے کہ مریم کے پاس رزق رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. واہ زکریا دیکھتے کہ مریم کے پاس رزق رکھا ہوا. قالا، زکریا نے کہا، یا مریمو انا لکے ھذا، اے مریم یہ رزق کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ یہ رزق اچھا پوچھنے کا حق ہے، اس لیے کہ جب جناب زکریا بیت المقدس سے حجرے مریم سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت مریم کے پاس کوئی بھی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی. تالا کھول کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ رنگ برنگ کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا حق ہے، پوچھنے کا حق ہے. قالا، زکریا نے کہا، یا مریم انا لکے ھذا، اے مریم یہ رزق کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ قالت، یہ اب آواز آئی ہے مریم کی، مسکرا کے کہنے لگی، قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کیا انداز گفتگو ہے، خدا کی قسم. جناب زکریا اور جناب مریم کا. جناب زکریا کہہ رہے ہیں، قالا یا مریم انا لکے ھذا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت، مسکرا کے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. کون اللہ؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ خدا جو بغیر حساب کے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ خدا جو بغیر حساب کے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے. تو عزیزو ایک جملہ عرض کروں، خدا کی قسم خدائے حسین اتنا بڑا رازق ہے کہ اگر دروازے پہ تالا بھی بند ہو تو رزق دینے کا سلسلہ نہیں رکتا. حسین کا خدا اتنا بڑا خالق ہے، خدا کی قسم، کہ اگر دروازے پہ تالا بھی لگا ہو تو رزق دینے کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا. تو عزیزو جناب مریم اور جناب زکریا کا تذکرہ ہے اس آیت میں. قرآن نے آگے بڑھ کے جو ہے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اے میرے حبیب ذرا اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو. اے میرے حبیب ذرا اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ مریم اپنے اہل و عیال سے نکل کر ایک دن اپنے اہل و عیال سے نکل کر دور مشرقی علاقے کی طرف گئیں. فاتخذت من دونہم حجابا، تو دور مشرقی علاقے کی طرف نکلنے کے بعد کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فاتخذت من دونہم حجابا، مریم مشرقی علاقے کی طرف گئیں اور وہاں جانے کے بعد ایک پردہ حائل کیا. قرآن کہہ رہا ہے فاتخذت من دونہم حجابا، ایک حجاب، ایک پردہ حائل کیا. جیسے ہی پردہ حائل کیا قرآن نے آگے بڑھ کے کہا فارسلنا الیہا روحنا، مریم نے جیسے ہی پردہ حائل کیا ہم نے روح الامین جبریل کو بھیج دیا. فتمثل لہا بشرا سویا، جبریل پسے پردہ آ کر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں کھڑا ہو گیا. ظاہر سی بات ہے ادھر مریم ہے، بیچ میں پردہ ہے، ادھر جبریل ہے. مریم کو احساس ہوا کوئی مرد کھڑا ہے، مریم گھبرا گئی. معصومہ ہے مریم، طاہرہ ہے مریم، زکیہ ہے مریم، نبی کی ماں ہونے والی ہے مریم. ٹھیک ہے، مریم گھبرا گئی کیونکہ اکیلی ہے، پردہ حائل ہے. اس کے پیچھے کسی نوجوان کو دیکھا، خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے، احساس ہو گیا، کانپنے لگی، گھبرا گئی. دیکھیے یہ جملہ ہے جناب مریم کا، آپ اندازہ لگائیں گے کہ کیا کیفیت کے عالم میں جناب مریم نے اس وقت کہا تھا. جیسے ہی نظر پڑی کس پر؟ اس نوجوان پر جو پسے پردہ کھڑا تھا. ایک مرتبہ مریم نے دیکھا، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے تو دور چلا جا. سبحان اللہ. اگر تم متقی ہے تو دور چلا جا. جیسے ہی مریم نے یہ جملہ کہا پسے پردہ جو نوجوان کھڑا تھا وہاں سے ادھر سے آواز آئی انی انا رسول رب کے، مریم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، رسول ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں. لے اہب لک غلاما زکیہ،
مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ایک خوبصورت ایک ذکی بچے کی خوشخبری دوں. جیسے ہی یہ کہا، دیکھیے گفتگو مریم اور جبریل کے درمیان ہو رہی ہے، جیسے ہی یہ جملہ کہا اَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ایک خوبصورت بچے کی جو ہے خوشخبری دوں. اب جب یہ سنا ہے تو تھوڑا سا رکی، لیکن پھر گھبراہٹ پیدا ہوئی، کیونکہ اس نے بچے کا تذکرہ کیا نا کہ مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ خوشخبری دوں کہ تمہیں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوگا. تو گھبرا گئی، کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم یمسسنی بشر، کہا مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے مس نہیں کیا. قالا، جبریل نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. کہا مریم سنو، قالا ربک علی حین، تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے. تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، اور ہم اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ایسا کام؟ تمہارے پروردگار نے کہا کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. اے مریم، پروردگار اس لیے کرنا چاہ رہا ہے ایسا کہ تمہارے بچے کو پوری انسانیت کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت بنا کے بھیجے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم سن لو، یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے، بدلے گا نہیں. تمہارے یہاں اولاد ہوگی. اب ظاہر بات ہے پیغام دے کر چلا گیا. مریم گھبرا گئی. بطن مریم میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روح نصب ہوئی. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی روح نصب ہوئی، اب یہاں سے آپ سنیے، جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی روح نصب ہوئی، مریم رہے کہاں رہی ہے؟ بیت المقدس میں. جب عیسیٰ علیہ السلام کی روح نصب ہوئی تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، یا مریم اخرجی من ھذا البیت، مریم اب بیت المقدس سے باہر تشریف لے جائیے. کیوں؟ لأنہ بیت العبادہ، اس لیے کہ یہ جائے عبادت ہے، لا بیت الولادہ، یہ کوئی سچا خانہ نہیں ہے جو آپ یہاں تشریف رکھیں گی. مریم آپ کو باہر جانا ہے، مریم آپ کو باہر جانا ہے. میں نے 10 درجہ جوڑے، میں نے کہا اے میرے مالک، اے میرے رازق، تو یہ مجھے بتلا دے، اتنے سالوں سے مریم تیرے گھر کی خدمت کر رہی ہیں، اب ایک ایسا موقع، اتنی مشکل کی گھڑی آ گئی، اور اس مشکل کی گھڑی میں تو مریم کو اپنے گھر سے نکالتا ہے. اے میرے مالک، تو پوری انسانوں کو پناہ دیتا ہے، اور یہ نبی کی ماں ہے، جو پیدا ہوگا وہ نبی ہے. ارے چند لمحے کے لیے اپنے گھر میں جو ہے عیسیٰ کی ولادت ہو جائے، تیرے گھر کا رتبہ گھٹ نہیں جائے گا، نبی کی ولادت ہوگی بڑھ جائے گا. کہا نہیں، عیسیٰ کی ولادت اپنے گھر میں نہیں کراؤں گا. میں نے کہا مالک کیوں؟ کہا اگر عیسیٰ کی ولادت میرے گھر میں ہو گئی اور کل علی کی ولادت کعبے میں ہوگی تو مسلمان یہ کہے گا اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ ارے بیت المقدس میں عیسیٰ بھی تو پیدا ہو چکے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ بیت المقدس میں تو عیسیٰ بھی. محمد وآل محمد بلند الصلوات. محمد وآل محمد. کہا نہیں، مریم کو نکلنا ہے باہر. اچھا مریم کو نکلنا ہے، تو مریم نکلے تو کیسے نکلے؟ اس لیے کہ دروازہ بند ہے، جناب زکریا ہے نہیں، کہیں باہر گئے ہوئے کسی کام سے. اب ادھر حکم ہو رہا ہے، اور حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے. بے شک. واہ. حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے. تو عزیزو، تمام تاریخ گواہ ہے کہ پوری تاریخ عالم و آدم میں دو ہی گھروں کی دیواریں ٹوٹی ہیں. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جتنی بھی تاریخی اسلام پر کتابیں لکھی گئی ہیں، پوری کتب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، دو ہی گھروں کی دیواریں ٹوٹی ہیں، یا تو بیت المقدس یا خانہ کعبہ. بے شک. مگر تھوڑا سا فرق کے ساتھ، بیت المقدس کی دیوار ٹوٹی تو وہاں حکم ہو رہا ہے مریم باہر جاؤ. خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹی، حکم ہو رہا ہے بنت اسد اندر آؤ. صلوات علی محمد و آل محمد. میں نے کہا اے میرے مالک، یہ کیا راز ہے؟ یہ کیا راز ہے؟ نبی کی ماں کو باہر کر رہا ہے، علی کی ماں کو اندر بلا رہا ہے، یہ راز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اے میرے مالک، یہ بات کیا ہے کہ علی کی ماں کو اندر بلا لیا خانہ کعبہ کے، اور عیسیٰ کی ماں کو باہر کر دیا؟ سبحان اللہ. کہا ہاں میں نے کیا. میں نے کہا اچھا مالک، ایسا کیوں؟ جنت سے کھانا بھی بند. کہاں بند؟
میرے مالک کیوں بند کر دیا؟ اب ایسے عالم میں تو جناب عیسیٰ کی ماں کو زیادہ ضرورت ہے نا جو ہے کھانے کی. اے میرے مالک چند دن کے لیے جنت سے کھانے اور بھیج دے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جائے، اس کے بعد سلسلہ جنت کے کھانے کا لگا رہے، اس کے بعد بند کر دینا جب تیری مرضی ہو. کہا نہیں اب جنت سے کھانا نہیں جائے گا. میرے مالک کیوں؟ کہا پہلے جنت سے کھانا بھیجتا رہا اور تو اس کی وجہ تھی. مالک کیا وجہ تھی؟ کہا پہلے مریم کے دل میں خالص میری محبت تھی. سبحان اللہ. جب تک میری محبت تھی اس وقت تک جنت سے کھانا بھیجتا رہا. اب مریم کے دل میں خالص میری محبت نہیں ہے، عیسیٰ کی محبت آ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. تو اصول یہ ملا کہ اگر غیر خدا کی محبت دل میں آ جائے تو جنت سے آتا ہوا کھانا روک دیا جائے. بے شک. واہ. بھائی جب تک مریم کے دل میں اللہ کی خالص محبت تھی جنت سے اللہ کھانا بھیجتا رہا. اب ادھر عیسیٰ کی محبت آ گئی، جنت سے کھانا روک دیا گیا. میں نے کہا مالک اگر یہی اصول ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے. کہا کون سا سوال؟ میں نے کہا مالک ادھر تو نے مریم کے لیے کھانا روکا اس بنا پر کہ مریم کے دل میں اب خالص محبت نہیں ہے، اب عیسیٰ کی محبت آ گئی تو اب جنت سے کھانا نہیں جائے گا. یہ جو 3 دن 3 رات فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر علی کو لیے اپنی گود میں بیٹھی رہی، مسلسل تو 3 دن تک جنت سے کھانا بھیجتا رہا، تو کیا فاطمہ بنت اسد کے دل میں علی کی محبت نہ تھی؟ ساتھ تھی. تو پھر تو نے جنت سے کھانا کیوں بھیجا؟ کہا بھیجا اس کا بھی راز ہے. میں نے کہا مالک کیوں، کیا راز ہے؟ کہا سنو عیسیٰ میں اور علی میں فرق ہے. میں نے کہا کون سا فرق ہے؟ کہا عیسیٰ کی محبت میری محبت نہیں ہے، علی کی محبت میری محبت ہے. محمد بلند سلوات. علی کی محبت میں عیسیٰ کی محبت میری محبت نہیں ہے، علی کی محبت میری محبت ہے. تو جس کی محبت اللہ کی محبت ہو اس کے لیے اللہ جنت سے کھانا بھیجتا ہے. تاریخ اسلام کی مقدس مائیں جن کے لیے اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا، کتنی ماں کا تذکرہ ہوا؟ مادر عیسیٰ، مادر علی. اب کچھ یاد آیا؟ حسنین شریفین بیمار ہوئے تھے، بیمار ہوئے تھے نا. کہا بچوں کی صحت کے لیے روزے رکھو، روزے رکھے. جنت سے کھانا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ سبحان اللہ. تو کیا جناب زہرا کے دل میں حسن و حسین کی محبت نہ تھی؟ تو پتا چلا کہ حسن کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، حسین کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب لیجیے گفتگو کرتے کرتے ایک اور شخصیت آ گئی سامنے میرے. بسم اللہ. معصومہ تو نہیں ہے، خاندان رسالت سے تعلق بھی نہیں ہے، مگر ہے بڑی مقدس بی بی کہ زمین پہ بیٹھ کر جنت سے کھانے منگائے. زمین پہ بیٹھ کر جنت سے کھانے منگائے. اب اس کا تعارف جو ہے شاعر جناب سیفی صاحب کچھ اس انداز سے کرا رہا ہے کہ عمر بھر چہرے سرور کی بلائیں لی ہیں، عمر بھر چہرے سرور کی بلائیں لی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اماموں کی قبائیں سی ہیں، مدتوں آیت قرآن میں باتیں کی ہیں، بازوئے شاہ کو جینے کی دعائیں دی ہیں. ارے کون فضا سے زمانے میں بھلا آلہ ہے جس نے عباس کو 32 برس پالا ہے. کیا تعارف کرایا ہے شاعر نے. یہ وہ بی بی ہے جس زمین پہ بیٹھ کر جنت سے کھانے منگائے. عمر بھر چہرے سرور کی بلائیں لی ہیں، عمر بھر چہرے سرور کی بلائیں لی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اماموں کی قبائیں سی ہیں، مدتوں آیت قرآن میں باتیں کی ہیں، بازوئے شاہ کو جینے کی دعائیں دی ہیں. ارے کون فضا سے زمانے میں بھلا آلہ ہے جس نے عباس کو 32 برس پالا ہے. یہ وہی فضا ہے کہ جس نے زمین پر بیٹھ کر جو ہے آسمان سے کھانے منگائے. ہماری مائیں اور بہنیں اکثر کہانیوں میں پڑھا کرتی ہیں کہ ایک روز جو ہے جناب رسول رسالت معاف کی دعوت جو ہے مولا علی علیہ السلام نے کی، امام حسن علیہ السلام نے کی، امام حسین علیہ السلام نے کی. کبھی رسول علی کے ہاں مہمان ہوئے،
کبھی حسن کے ہاں کبھی حسین کے ہاں افطار کی. جب وہ رسالت مآب گھر سے نکل رہے تھے کھانا کھا کر تو دروازے پر فضا کھڑی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ کل اس کنیز کی طرف سے بھی دعوت ہے اور تشریف لائیے گا. کہہ دیا. حضور چلے گئے. فضا آ گئی. عبادت میں مشغول ہو گئی. رات ڈھلی. صبح نمودار ہوئی. دن گزرا. نماز مغرب کا وقت ہوا. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پیغمبر اسلام گھر کے اندر داخل ہوئے. جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو مولائے کائنات نے دیکھا, بی بی سیدہ نے دیکھا, حسن و حسین نے دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے رسالت مآب گھر میں آ رہے ہیں, سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن مولائے کائنات نے بی بی سیدہ سے پوچھا کہ آج حضور سرور کائنات کو کسی نے مدعو کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا بیٹا حسن و حسین تم نے مدعو کیا ہے؟ کہا نہیں بابا ہم نے بھی مدعو نہیں کیا. آئے فضا کے پاس. کہنے لگے فضا رسول خدا کو تم نے مدعو کیا ہے؟ کہ یا علی بے شک میں نے مدعو کیا ہے. کہا فضا اگر تم نے مدعو کیا تھا تو کم سے کم مجھ سے کہنا چاہیے تھا. کہ یا علی کیسے کہتی؟ میں دیکھ رہی ہوں گھر میں 3 دن سے فاقے تھے. گھر میں 3 دن سے فاقے تھے. میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ میں آپ کے قریب جا کر اور کچھ کہتی. مولا نے کہا نہیں فضا تم کو کہنا چاہیے تھا, میں کہیں سے بھی انتظام کرتا. ایک مرتبہ مسکرا کے کہنے لگی فضا یا علی جس کے بھروسے پہ دعوت کی ہے وہ انتظام کرے گا. دیکھیے یہ ہے زہرا کی کنیز. اتنی اعتماد سے کہہ رہی, یقین سے کہہ رہی ہے یا علی, اور اس سے کہہ رہی ہے کہ جس کے مٹھی میں پوری کائنات ہے. اس سے فضا گفتگو کر رہی ہے یا علی جس کے بھروسے دعوت کی ہے وہ انتظام کرے گا. مسکرا کے بولی اور اس کے بعد حجرے عبادت میں آئی. رو بقبلہ کھڑی ہوئی, 2 رکعت نماز پڑھا, 10 سے دعا بلند کیا. بارے لا تجھے تو معلوم ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کی کنیز ہوں. تجھے معلوم ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں کس کی کنیز ہوں. تو میرے مالک آج تیرے حبیب کی دعوت کی ہے, عزت رکھ لے. ابھی دعا ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ جنت سے حورے جنت کا کھانا لے کر آ گئی. روٹیاں آ گئی جنت سے. بی بی فضا نے اپنے ہاتھ میں جنت کا کھانا لیا اور لا کر پنجتن پاک کے درمیان رکھ دیا. اب ظاہر سی بات ہے جنت کا کھانا مالکان جنت ہی تو پہچان لیں گے. کوئی عام انسان تو پہچانیں گے نہیں. بھائی جنت کا کھانا مالکان جنت ہی تو پہچانیں گے کہ یہ جنت کا ہے. ایک مرتبہ کھانے کو دیکھا, فضا کو دیکھا, کھانے کو دیکھ رہے, فضا کو دیکھ رہے. علی نے کھانے کو دیکھا, فضا کو دیکھا. رسول نے کھانے کو دیکھا, فضا کو دیکھا. حسن حسین نے کھانے کو دیکھا, فضا کو دیکھا. بی بی سیدہ کھانے کو دیکھ رہی, فضا کو دیکھ رہی ہیں. سب مسکرا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی کنیز فضا جنت سے کھانے منگا رہی ہے. محمد بلندر سلوان. روٹیاں منگائی فضا نے جنت کی. اب میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کو بیدار کرنے کے لیے اب کچھ شعر سنانا چاہ رہا ہوں روٹی کے سلسلے میں. اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ حضرات جو ہے کس طریقے سے اس شعر کو سنتے ہیں. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. عزیزوں روٹیاں جنت سے جناب فضا نے منگائی. آئی روٹیاں جنت سے. زمین پر داؤد املوی, مولانا داؤد املوی صاحب ہیں, ان کا تعلق ہے اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ سے انڈیا میں, جو احمد آباد میں رہتے ہیں. بہترین عالم ہیں, بہترین شاعر ہیں. انہوں نے اس واقعے کو کچھ اس انداز سے پیش کیا ہے کہ جیسی فردوس سے فضا نے منگائی روٹی, جیسی فردوس سے فضا نے منگائی روٹی, ایسی دنیا میں کسی نے بھی نہ کھائی روٹی. جیسی فردوس سے فضا نے منگائی روٹی, ایسی دنیا میں کسی نے بھی نہ کھائی روٹی. ہر طرف بس گئی خوشبو طعام جنت, سامنے لا کے جو فضا نے سجائی روٹی. ہر طرف بس گئی خوشبو طعام جنت,
سامنے لا کے جو فضا نے سجائی روٹی، پوچھا زہرا نے مجھے اتنا بتاؤ فضا، گھر میں آٹا نہیں پھر کیسے پکائی روٹی؟ پوچھا زہرا نے مجھے اتنا بتاؤ فضا، گھر میں آٹا نہیں پھر کیسے پکائی روٹی؟ ہنس کے معصوم ایک کونین سے بولی فضا، ارے آپ کا نام لیا خلد سے آئی روٹی۔ ہنس کے معصوم ایک کونین سے بولی فضا، آپ کا نام لیا خلد سے آئی روٹی، اور اپنی قسمت پہ بہت ناز کیا فضا نے، جس گھڑی مرسل اعظم نے اٹھائی روٹی۔ دیکھیے آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اپنی قسمت پہ بہت ناز کیا فضا نے، جس گھڑی مرسل اعظم نے اٹھائی روٹی۔ اما روٹیاں روز کھلاتے تھے پیمبر سب کو، آج فضا نے پیمبر کو کھلائی روٹی۔ سلام علیہ محمد وعلیہ استقبال اعضاء کی مجلس ہے، اور لہذا سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ انشاءاللہ کل سے آپ حضرات پابندی وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے اعضاء خانہ میں انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، تاکہ موضوع کے تحت گفتگو ہو۔ اور میں انشاءاللہ کل کی تقریر جو ہے، جو اس سال عشر محرم کا جو میں نے موضوع قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ خاندان رسالت کی مقدس ہستیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ اسی ٹاپک پر جو ہے 10 مجالس کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ رہے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ جیسا میں نے سنا کہ لوگ نعرے والی مجلس پسند کرتے ہیں، تو میں نے یہ سنا کہ یہ نعرے والی مجلس کیا ہوتی ہے؟ یہ نعرے والی، مجھے نعرے والی مجلس پڑھنا نہیں آتی، مگر مجلس پڑھتا ہوں۔ اب جہاں آپ کو نعرہ لگانا ہو وہاں لگا دیجیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے نعرے والی مجلس پڑھنا نہیں آتی، مگر مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ جب مولا کے فضائل سنیے گا، جہاں پہ نعرہ لگانا ہو وہیں لگا دیجیے گا نعرہ۔ میرا باواز بلند صلوات پڑھیے اور زوردار نعرہ لگائیے۔ انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آپ کو یہ موضوع کے تحت مجالس سننے میں، اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کل کی مجالس میں کل سے جو مجلس شروع ہوگی ٹاپک کے تحت جو ہے، اس میں انشاءاللہ خاندان رسالت کے آباء و اجداد کا تذکرہ، تاکہ ہماری نئی نسلوں کو پتہ چلے کہ کتنی مقدس ہستیاں تھیں، ان کے کیا کارنامے تھے، انہیں کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں ان کی ذات سے کیا ملا، اسلام کو کتنا فائدہ ملا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ موضوع بڑا خشک ہے، نہیں، تو 3 تقریریں تھوڑا سا اس طرح سے چلیں گی، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آخر میں۔ بابا دے بلند صلوات پڑھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب فضا نے جنت سے کھانے منگائے، حسنین شریفین کے لیے جنت سے کھانے آئے، ٹھیک۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، اس کے بعد یہ سن لیجیے، اس کے بعد ربط مسائل۔ اور یہ روایت ہے تمام شیعہ کتب میں، تمام اہل سنت کتابوں میں، کہ الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو، کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بیٹی ملکہ جنت، داماد قسیم نار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، نواسے جوانان جنت۔ لوگ کہنے لگے آپ ان کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے کہا تب کس کو مانے، کون کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا بھیا کسی صحابی کے بیٹے کو کیوں مانے؟ بولے جی کوئی صحابی اتنا محترم ہے، جلیل القدر ہے، آپ اس کے بیٹے کو نہیں مان رہے، اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا فائدہ اس کو ماننے سے؟ کہنے ماننا چاہیے، حضور کے صحابی ہیں۔ ہم نے کہا حضور کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے، احترام ہے، واجب ہے احترام، ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ اور کون ایسا شیعہ ہے جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا ہو؟ جانے خواہ مخواہ شیعوں کو بدنام لوگ کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، شیعہ صحابہ کو گالی تھوڑی دیتے ہیں۔
احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, چاہتے ہیں. میں خود صحابہ کرام کو چاہتا ہوں. اور لوگ لگے مولانا صاحب یہ بھی بالکل, میں حذیفہ یمانی کو چاہتا ہوں, ہمارے یاسر کو چاہتا ہوں, ابو ذر غفاری کو چاہتا ہوں, مقداد کو چاہتا ہوں, سلمان کو چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کتنے جلیل القدر صحابہ ہیں. بے شک. اب میں ایک جملہ بولوں, یہ جو تھے عمار, ابو ذر, مقداد, ابو ذر غفاری, یہ سب مولا علی کے ملنگ تھے. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. آج جو لوگ کو کہتے ہیں نا ملنگ, ملنگ بنو, ملنگ کی طرح بنو, جیسا ابو ذر ملنگ تھا, جیسا عمار ملنگ تھا, جیسا مقداد ملنگ تھا. بے شک. واہ سبحان اللہ. خدا کی قسم, علی کے قدموں کی خاک اٹھا کر ابو ذر سرنے کی طرح لگاتے تھے. واہ. یہ ہے ملنگ کی پہچان. بے شک. بے شک. مگر ملنگ کی یہ پہچان نہیں ہے کہ آپ جو ہے سجدہ کریں آل محمد کو. نہیں, کبھی انہوں نے, ابو ذر نے علی کو سجدہ نہیں کیا, سبحان اللہ. کبھی عمار نے علی کو سجدہ نہیں کیا, کبھی ابو ذر غفاری نے علی کو سجدہ نہیں کیا. یہ سب علی کے ملنگ تھے, علی کے چاہنے والے تھے. بے شک. تو جو علی کا ملنگ ہوگا وہ کبھی علی کو سجدہ نہیں کرے گا, بے شک. خدا کو سجدہ کرے گا. سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد والے. میں نے حدیث پڑھی, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن حسین جوانوں میں جنت کے سردار ہیں. میری بیٹی ملکہ جنت ہے, میرا داماد جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے جنت جو ہے اپنے بچوں کے حوالے کر دی, بچوں کے حوالے کر دی. کہاں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اگر جنت میں اپنے پاس رکھ لیتا تو کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو یہ کہتے کہ ہم حضور سرور کائنات کی حصے والی جنت میں رہ لیں گے, آل محمد کے پاس نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. کیا کہنے. جب تو صحیح کی انہیں مجبور کر کر اپنی آل کے پاس بھیجو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. میرے عجیب و غریب ہیں مسلمان, کہہ سکتے تھے, اس لیے حضور نے کہا میں اپنے پاس ہی نہیں رکھوں گا, اپنی اولاد کو دے دیتا ہوں. واہ سبحان اللہ. تو عزیزو جنت دے دی, اور خدا کی قسم جنت کوئی گفٹ میں نہیں ملی ہے آل محمد کو. کبھی نہ مجھے کہ اللہ نے گفٹ میں دے دیا ہے, تحفے میں دے دیا, نہیں. قرآن اٹھا کے دیکھیے سورہ دیر, وجزاہم بما صبروا جنت و حریرا. آل محمد نے صبر کیا ہے, ہم نے اس کی جزا میں جنت دی. سبحان اللہ. خدا کی قسم اتنی بڑی قربانی آل محمد نے دی ہے کہ اللہ جنت دینے کے بعد آل محمد کا شکریہ ادا کر رہا ہے. انا ھذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. اے آل محمد, یہ جنت تمہارا بدلہ ہے, بدلہ, اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. اے میرے مالک, شکریہ آل محمد کا ادا کر رہا ہے. جنت دے دی تو شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی. کا شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ آل محمد نے ہمارے دین کے لیے جو قربانی دی ہے وہ قربانی اتنی بڑی ہے کہ جنت اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. جنت اگر مکمل بدلہ ہوتی آل محمد کی قربانیوں کا تو ہم جنت دینے کے بعد خاموش ہو جاتے. مگر ہم کیا کریں, آل محمد کی قربانی کا مکمل صلہ جنت نہیں ہے, اس لیے جنت دینے کے بعد ہم آل محمد کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. کی قسم, اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو آج دین نہ ہوتا. آج اس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے کہ ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھ کر جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی لہد پر آ کے کہتی, اماں اماں اٹھو, آپ کے لال کے عزادار آ گئے. اماں اٹھو, آپ کے لال کے عزادار آ گئے. ایک مرتبہ وہ بی بی جنت البقیہ کی ٹوٹی ہوئی مزار سے اٹھ کر ایک مرتبہ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ
جہاں بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے وہ بی بی آ کے بیٹھ جاتی ہے. کہاں ہے میرے بچے کے رونے والے, کہاں ہے میرے بچے پر آنسو بہانے والے. ایک مرتبہ عزادار مظلوم کربلا کے آنسو کو اپنے رومال میں لیتی ہیں بی بی سیدہ. اور یہی نہیں, ایک 4 سال کی بچی بھی پہلو میں دادی کے بیٹھی رہتی ہے. جب بھی کوئی حسین کا چاہنے والا چیخ مار کے روتا ہے تو ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے, اے دادی اماں, یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا حسین کا نام لے کر روتے ہیں؟ یہ کون بچے ہیں جو میرے بابا پر اس قدر آنسو بہاتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ دادی اپنی پوتی سے کہتی ہے, بیٹی سکینہ, یہ تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں. تو 4 سال کی بچی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے, اے دادی اماں, اگر اتنے چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرے بھیا علی اصغر کے گلے پر تیر نہ لگتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, دیکھیے جب محرم کا چاند نکلتا تھا, ایک چھٹے امام علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ امامہ جو ہے سر سے اتار کر جو ہے زمین پہ رکھ دیا کرتے تھے اور چیخ مار کر میرا مولا روتا تھا تو پڑوسیوں کو پتا چل جاتا تھا کہ لگتا ہے محرم کا چاند نکل آیا ہے, چھٹے امام رو رہے ہیں. یہی دستور ہمارے 8ویں امام کا بھی تھا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا فرش ازا 8ویں امام کے گھر میں بھی جایا کرتی تھی. لوگ چاہنے والے آتے تھے, فرش ازا پہ بیٹھتے تھے, امام کو ان کی جد کا پرسہ دیا کرتے تھے. عزاداروں, ایک مرتبہ چاند رات آئی ہے تو داول خزائی آئے امام کی خدمت میں, کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ایک مرتبہ امام نے جواب سلام دیا, کہا اے داول, تم تو ہمارے چاہنے والے ہو, کیا تم نے کوئی مرثیہ کہا ہے ہمارے جد مظلوم کی شان میں؟ کہا مولا مرثیہ ہی تو کہا, جبھی تو لے کے آیا ہوں. پردہ آویزہ کیا, کہا داول ٹھہرو ٹھہرو, ابھی ٹھہرو, جب میں بولوں گا جب مرثیہ پڑھنا. بیویوں کو آواز دی گھر میں, اے بیویو آؤ, جد مظلوم کا جو ہے مرثیہ ہونے والا ہے. تمام بیویاں پس پردہ آ کے بیٹھ گئی. کہا داول مرثیہ شروع کرو. داول نے مصائب پڑھنا شروع کیا. عزادارو, ایک مرتبہ داول نے کہا کوئی کربلا میں سو رہا ہے, کوئی کاظمین میں سو رہا ہے, کوئی نجف میں سو رہا ہے. ایک مرتبہ جو ہے داول مصائب پڑھتے جا رہے ہیں کہ 8ویں امام نے چیخ مار کے کہا کہ داول, ارے کوئی ارض توس پہ سو رہا ہے. داول نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا, میں آپ کے گھر کا پرانا غلام ہوں, مولا آج تک مجھے نہیں معلوم کہ ارض توس پر کس کی قبر ہے. کہا داول تم کو کیسے پتا چلے گا؟ اے داول, ارض توس پر جو ہے میری قبر بنے گی. اے داول, یہ شعر بھی اپنے مرثیے میں شامل کر لو. عزاداروں, غضب ہو گیا. داول نے شعر تو شامل کیا مگر فوراً پڑھ دیا اس شعر کو. امام علی رضا علیہ السلام کی بہن نے وہ شعر سنا. ایک مرتبہ غش خاں کے گر پڑی, ایک کنیز آئی, اے داول مرثیہ بند کرو. امام علی رضا کی بہن کو غش آ گیا. میں کہوں گا اے بی بی, ارے بھائی کی خبر شہادت سن کر برداشت نہ کر سکی, ارے کربلا کے میدان میں آئیے. ایک بہن 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, اجرکم اللہ. عزادارو, بی بی ہے بی بی سیدہ جنہوں نے اپنے بچے کو چکی پیس کر پالا ہے. آخری جملے پڑھ رہا ہوں. جب بی بی سیدہ اس دنیا سے گئی ہے نا, مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بی بی سیدہ کو غسل و کفن دیا. دیکھو, جب غسل و کفن دیا جاتا ہے, جنازہ تابوت میں لٹایا جاتا ہے, تو ایک مرتبہ اگر باپ ہوتا ہے تو بچوں کو قریب بلایا جاتا ہے, آؤ باپ کا آخری دیدار کر لو. اگر ماں ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بچوں کو بلایا جاتا ہے, بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. بی بی سیدہ کا جنازہ جب مولا کائنات نے تابوت میں رکھا, ایک مرتبہ بی بی زینب کو دیکھا, ام کلثوم کو دیکھا, کہا اے بیٹا زینب وہاں کیوں کھڑی ہو, بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. اے بیٹا ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. بیٹیاں آئیں, تابوت سیدہ سے لپٹ کے رونے لگیں, کہا اے میرے لال حسن آؤ بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو. امام حسن آئے, ماں سے لپٹ کے رونے لگے.
ایک مرتبہ دور حسین کھڑے تھے، علی کی نظر پڑی، کہا اے میرے لال حسین، ارے کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ ہاتھ جوڑے، کہا بابا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا بیٹا بولو کون سا سوال ہے؟ کہا بابا یہ بتائیے کہ میری ماں افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ کہا بیٹا تیری ماں افضل ہے۔ کہا بابا جب جناب مریم اس دنیا سے گئی تھی تو جناب عیسیٰ سے کہا گیا تھا کہ ماں کا آخری دیدار کر لو، تو جناب عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک ماں کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں مریم مجھے خود سے نہ بلائے۔ تو اے بابا جب جناب عیسیٰ نے یہ کہا تو مریم کے بندے کفن ٹوٹے تھے، تو ہاتھ نمودار ہوئے۔ اے بابا میری ماں کو فخر مریم ہے، جب تک میری ماں خود سے مجھے بلائے گی نہیں، حسین ماں کے قریب نہیں جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، ارے میرے لال حسین آ جا بیٹا میری گود میں آ جا، ارے میرے لال میں نے تجھے چکی پیس کر پالا ہے۔ الا لعنت اللہ للقوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا ايهم منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار الہ اس فرش ازا پر جتنے بھی مومنین اور مومنات تشریف لے آئے ہیں سب کی دلی حاجتوں کو پوری فرما۔ بار الہ علماء کرام، مراجع کرام، اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ نیدرلینڈ میں جتنی بھی شیعان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ سرزمین شام، سرزمین عراق، سرزمین یمن اور سرزمین پاکستان کے حالات کو بہتر بنا، اور وہاں پر جتنے بھی آتنکوادی ہیں سارے آتنکوادیوں کو نیست و نابود بنا۔ شام، عراق، یمن، بحرین، کویت، ہندوستان، پاکستان میں جتنے بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ دنیا کے گوشے گوشے میں عزاداری مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، جلوسہائے مظلوم کربلا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ سرزمین شام پر بی بی جناب ثانیہ زہرا علیہ السلام اور بی بی جناب سکینہ علیہ السلام کی قبر مبارک کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ کربلا معلی، نجف، کاظمین، سامرہ میں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبور مبارک کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے بی بی جناب ثانیہ زہرا علیہ السلام کی ردائے مبارکہ کا، تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ علیہ السلام کی یتیمی کا، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجر عنایت فرما، اور ہمارے آخری امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل الساعہ ولی وحافظ وقائد وناصرا ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔